کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے وفاقی وزیر جناب غلام سرور خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا یہ اپوزیشن کی طرف سے بلایا گیا اور اس اجلاس میں اپوزیشن کو کوئی مثبت تجویز پیش کرنی چاہیے. آج سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے, ذرا سنیے وہ کیا تجویز ہے. آج یہ اسمبلی فیصلہ کر لے, ان وزیروں کو بتا دے, یہ کابینہ سے فیصلہ کرا دیں, جو پاکستانی باہر نکلے یہ ماسک پہن کے نکلے, جو پبلک ایریا میں جائے یہ ماسک پہن کے جائے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, خود ماسک گھر میں بنا لے گا. یہی فیصلہ, ایک فیصلہ کر لیں یار, جو نہیں پہنے گا پولیس گرفتار کر لے گی, 6 گھنٹے تھانے میں رکھے گی, کچھ نہیں کرے گی. اور جی غلام سرور خان صاحب یہ تجویز ہے, بالکل غیر سیاسی تجویز ہے. شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جو ماسک کے بغیر پبلک پلیس پہ جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے. کہ اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ بیسکس ہیں چاند مرض سے بچنے کے لیے. اور ہر پاکستانی کو ماسک پہننا چاہیے, اور اس پہ جو ماسک پہنے بغیر باہر نکلے, جس طرح شاہد حقان نے بات کی ہے, میں نے بھی ابھی ان کی بات سنی ہے, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جائز بات ہے, اس طرح کو مثبت تجاویز دینی چاہیے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے حکومت کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے. رانا ثناءاللہ صاحب, شاہد حقان عباسی صاحب کی تجویز کی آپ تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں, شاہد حقان عباسی صاحب نے اس تجویز کے علاوہ اور بھی بہت ساری تجاویز دی ہیں, لیکن عمل کرنے کی جو اتھارٹی ہے, جو اختیار ہے, وہ جو ذمہ داری ہے, وہ تو ہے گورنمنٹ کی. یہ نہ کوئی تجویز سننے کو تیار ہے, نہ کسی بات کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہے. تائید کر دیا وہ غلام سرور خان نے تائید کی ہے نا. تائید سے زیادہ کریں گے تو پہلے جو ہے یہ پیٹرولیم کی منسٹری سے پہنچے ہیں ہوا بازی پہ, تو ہوا بازی سے بھی آگے دھکا لگ جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو اوور آل رویہ ہے, جو ان کا اوور آل رویہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک یا تو معاملات جو ہے وہ بہتر طور پہ نہیں چل سکتے, یا پھر یہ ہے کہ یہ خرابی کی اس انتہا کو پہنچیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی یہ ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب, یہ غلام سرور خان صاحب فرما رہے ہیں یہ ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ بھائی اگر ڈگ آؤٹ انہوں نے کرنا ہے تو پھر نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر دوسرا ڈگ آؤٹ جو ہے, ڈگ آؤٹ یہ سونامی ٹریز کا جو 100 ارب روپیہ وہاں پہ جو غرق ہوا ہے وہ ڈگ آؤٹ نہیں کسی نے کیا. جو اپنا بی آر ٹی ہے وہاں پہ 121 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا جو ہے وہ وہاں پہ غرق ہوا ہے, وہ ڈگ آؤٹ نہیں ہوا. جو میڈیسن کا ڈاکہ پڑا تھا, اور میڈیسن جو ہیں وہ کوئی تقریباً 5 گنا زیادہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس وقت قیمتیں ان کی بڑھائی گئی. 2 ارب روپیہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کس نے دیا, کس کو دیا, کن لوگوں سے اکٹھا ہوا, منسٹر کو ہٹا دیا. اس کو ڈگ آؤٹ آج تک جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا. یہ ڈالر جو ہے, ڈالرز کا جو سکیم ہوا اس میں انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ کمایا انہوں نے, اور کمانے والے جو ہیں وہ ادھر بھی بیٹھے ہیں اور انگلینڈ بھی بیٹھے ہیں. ان کو کسی نے پوچھا ہے, ان کو ڈگ آؤٹ کیا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو خیال نہیں آتا. آٹا چینی کے اوپر جو ہے, آٹا چینی کے اوپر وہاں پہ تو اب ہو رہی نا بات کرونا کی, اب آٹا چینی کے اوپر یہ جی کمیشن بن رہا ہے. جی یہ غلام سرور خان صاحب فرما رہے ہیں جی دیکھیں جی کرونا کے باوجود کمیشن بن رہا ہے. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اس کمیشن کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. اور لکھ کے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر رزلٹ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہونا. آپ کے خیال میں کارروائی نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ آٹا چینی چور جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے کولیگ ہیں, کوئی نہیں پکڑے گا ان کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور جہانگیر ترین جو ہے اس کے بھی کسی نے اس کے پاس سے نہیں گزرنا. یہ چوری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنا تھا, لیکن وہ بھی بیچ میں جو ہے نا وہ ڈسلاج ہو گیا, وہ بھی خراب ہو گیا, وہ عدالت میں چلے گئے ہیں. اب پتہ نہیں وہ وہاں پہ ان تک یہ پہنچتے یا نہیں پہنچتے. یہ صرف چودھری پرویز الہی سے انہوں نے ہمارے 5-7 بندے جو پکڑنے کا پروگرام ان سے بیلنس کرنے تھے. اچھا غلام سرور خان صاحب, وہ بیلنس جو ہے وہ میرا خیال خراب صاحب یہ رانا ثناءاللہ صاحب لکھ کے دے رہے ہیں مجھے کہ جناب یہ جو آٹا چینی کمیشن بنایا ہے اس کا کچھ نہیں ہونا اور جہانگیر ترین صاحب صاف بچ جائیں گے. تو میں ان سے لکھوا کے رکھ لیتا ہوں, تو بعد میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ثابت ہوں گے یا میں صحیح ثابت ہو جاؤں گا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. کچھ نہ کچھ ہوگا, کوئی نیچے پکڑ لیں گے کسی کو, کوئی ارے گہرے کو. رانا صاحب یہ بھی بتا دیں, ان کی جماعت 3 بار برسر اقتدار رہی, میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہے, کتنے پبلک امپورٹنس پہ, پبلک ایشوز پہ کتنے کمیشن انہوں نے بنائے, اور کتنے کمیشنز کی رپورٹس آئیں, اور کتنے کمیشنز کی رپورٹ پر انہوں نے عمل درآمد کیا. تو یہ تو پہلی بار ہو رہا ہے کہ
پبلک امپورٹنس کے ایشوز پہ، ایک عام آدمی کے مسائل پہ کمیشن بنا ہے، آٹے پہ کمیشن بنا ہے، چینی پہ کمیشن بنا ہے، اور اس کمیشن کی پروویژنل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. اس کے فرانزک آڈٹ کے لیے 3 ہفتے کا ٹائم رکھا گیا ہے، اور یقیناً بالکل فیئر انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اور اس کی فرانزک آڈٹ بھی ہوگا، اور اس کی رپورٹ بھی آئے گی، اور جو بھی ذمہ دار ٹھہرا اس پہ ایکشن بھی ہوگا. اچھا، اور اس میں ذمہ دار اس میں یہ دونوں نہیں ٹھہریں گے جن کا میں نے ذکر کیا. دیکھیں کہ اس چینی کا جو بھی ایشو ہے یا آٹے کا جو بھی ایشو ہے، میجورٹی اس میں مسلم لیگر بھی ہیں. اچھا، انہی لوگوں کا یہ کام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. چلے اب ٹھیک ہے، ان سے حساب لے لیں، اور ان کا جن کا میں کہہ رہا ہوں ان سے نہ حساب لیجیے. ہوگا. اور رپورٹ آنے کے بعد رانا صاحب، میں اور آپ میر صاحب کے پروگرام میں آئیں گے، اس وقت میں آپ سے پوچھوں گا، میں اس وقت آپ سے جواب چاہوں گا کہ بتائیں رانا صاحب، آپ نے یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ یہ میری بات نوٹ کر لیں، جو میں نے نام لیے ہیں نا وہ نوٹ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں ویسے ادھر ادھر سے کوئی 5 7 10 لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین کا نام نہیں ہوگا. جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور جو اس قسم کے لوگ ہیں، جتنے بھی نام ان کو بالکل یہ جو ہے اب دیکھنا مل کے انکوائری جو ہے وہ مل کے ہو رہی ہے. پہلے باقاعدہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اپنا وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب کا بیان لینا ہے، اس کے بعد اسد عمر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی میں بیان دینا چاہتا ہوں، مجھے بلایا جائے. ساتھ ہی جو ہے وہ کمیشن سے ان کو بلا لیتے بیان بھی لیا اس جاتا کے ہے. ساتھ ہی جو ہے اسد عمر کا بیان ہوتا ہے تو یہ سابق انکوائری بھی جو ہے یہ ساری مل ملا کے ہو رہی شاہد ہے. حقان کا بھی. لیکن رانا غلام سرور خان صاحب نے کہا کہ جب رپورٹ آ جائے گی پھر ایک دوبارہ پروگرام کریں گے. ذرا تھوڑی سی بات ہم نے 18ویں ترمیم پہ بھی کرنی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم پر بھی بڑی بات ہوئی آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں. ایک وقفے کے بعد